بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے اس عظیم الشان اجتماع عام کے خطبہ کرام فضیلت الشیخ خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، اور کوکن کے ہم سب کے روح رواں دعوتی میدان کے فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اور جماعت المسلمین پابرا کے ذمہ داران اور ممبران اور پورے خطے سے تشریف لائے ہوئے یہاں معزز اور اہم شخصیات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین قیامت تک کے لیے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، جو اسلام آپ پر مکمل ہوا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. حالات چاہے جیسے ہوں، چاہے جس طرح ان کے اندر انقلابات آتے ہوں، دور کیسا بھی ہو، کسی بھی رنگ کا چل رہا ہو، کسی بھی سیاست کا چل رہا ہو، کیسے بھی اس کے مسائل ہوں، ہر مسئلے، ہر دور کی ہر ضرورت، ہر مشکل کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں جو قیامت تک کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ایک مسئلہ پہلے وصولی سمجھنا چاہیے، ایک کنسپٹ سمجھنا چاہیے جس سے جو کبھی نہ اوجھل ہو ہمارے دماغ سے. وہ کنسپٹ کیا ہے؟ ہر پیدا ہونے والے حالات میں، ہر پیدا ہونے والی صورتحال میں، ہر پیدا ہونے والے انقلاب میں، سماجی ہو، تعلیمی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، چاہے جس نوعیت کی ہو، جس نوعیت کے بھی حالات دنیا میں جس خطے اور جغرافیے میں بھی پیدا ہوں گے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں جو آفاقی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، رہنمائی موجود ہے. ایک کنسپٹ پہلے یہ جاننا چاہیے. کیا کسی بھائی کے دماغ میں اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں قیامت تک کے لیے رہنمائی نہیں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فائنل شریعت نہیں اتاری تھی، ہزاروں لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، تب ہر قوم اور ملت کے لیے الگ الگ شریعتیں تھیں، ہر قوم اور ملت کے لیے الگ نبی اور رسول تھے۔ ان کے لیے ایک محدود ایریے میں، ایک محدود جغرافیے میں، ایک محدود زبان بولنے والی قوم میں، ایک محدود خطے میں اللہ کی شریعت تھی اور ایک محدود پیریڈ کے لیے تھی۔ لیکن جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، تو یہ کنسپٹ ہمارا بہت کلیئر ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو جتنے مسائل کا فیس کرنا ہوگا، ان سارے مسائل کے لیے اس شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ میرے بھائی کنسپٹ کلیئر رہنا چاہیے، یعنی ایک اصول دماغ میں بیٹھا رہنا چاہیے۔ جب ہمارے دماغ میں اصول بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو مضبوطی کے ساتھ کہ ہر پیدا ہونے والے بدلنے والے حالات اور مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فائنل سلیبس اتارا ہے، فائنل جو شریعت اتاری ہے، مکمل جو کیا ہے اسلام کو، تو اس میں رہنمائی موجود ہے، تو الجھن نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری بڑھتی ہے کہ دیکھیں یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا، یہ نئے حالات پیدا ہوئے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہنمائی کہاں ہے اور وہ رہنمائی کون کرے گا؟ یہ بھی ایک اصولی مسئلہ دماغ میں بیٹھا رہنا چاہیے ایک کنسپٹ کے حساب سے۔ وہ اصولی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ کو خاتم الرسل بنایا، خاتم النبیین بنایا، آپ آخری نبی رہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت اپنی جاری فرمائی۔ وہ سنت کیا ہے؟ نبیوں کا وارث اس روئے زمین پر پیدا فرما دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمایا، کہا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آپ دیکھیے دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو شریعت قیامت تک کے لیے ہے، جو اسلام قیامت تک کے لیے ہے، وہ اسلام قیامت تک کے مسائل کی رہنمائی کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ رہنمائی کن کے تھرو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے ذریعے اور اصولوں کی روشنی میں، تو وہ چیز بھی طے ہے، وہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ وہ کنسپٹ کیا ہے؟ وہ کنسپٹ یہ ہے کہ جیسے ہر قوم اور ملت میں، ہر جغرافی اور علاقے میں نبی آتے رہے، اپنی قوموں کے مسائل، اپنی امت کے مسائل میں ان کی رہنمائی کرتے رہے، ان کے تقاضوں پر ان کی لیڈنگ کرتے رہے، تو اب جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ ذمہ کن کے چلا گیا؟ انبیاء کے وارثوں کے۔ یہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے، یہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ کنسپٹ کلیئر رہے گا تو ورثۃ الانبیاء کے علاوہ جو لوگ دین کے مسائل میں آگے بڑھ کر کے ملت اور قوم، بزرگوں اور نوجوانوں، مردوں اور عورتوں، کسی کی رہنمائی کا کام شروع کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ضلوا واضلوا، بھٹک جائیں گے، خود بھٹکا دیں گے سب کو۔ اس لیے یہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ اپنی بات اور خصوصی چند نکات پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ کیا اس میں بھی کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کے ختم کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے قلعے کی آخری اینٹ بنا دینے کے بعد قلعہ نبوت کا کمپلیٹ ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت جاری کی انبیاء کی جگہ پر انبیاء کے وارثوں کی، تو جو کام انبیاء کرتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ نے امت اور قوموں کے لیے انبیاء کے ورثہ کو دے دیا۔ اس لیے یہ ورثہ جو کام نہیں کریں گے، جو کام ان کے ذمہ ہے یہ نہیں کریں گے، تو آپ بتاؤ یہ کون کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ایسے لوگوں کو دے دی؟ بعض جگہوں پر سنا گیا، میں نے غالباً کبھی سنایا بھی آپ کو، کہ بہت سارے ہمارے بھائی نادان
علم سے کمزور، بہت میں نے ان کی زبانوں سے بھی خود سنا کہ جب علماء نے یہ کام چھوڑ دیا تو جاہلوں نے اٹھا لیا، جب علماء نے کام چھوڑ دیا تو جاہلوں نے اٹھا لیا، عام لوگوں نے اٹھا لیا۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے سپرد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو ڈیوٹی دی ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، وہ کام وہ نہیں کریں گے، اور ان کے علاوہ جن کی ذمہ داری نہیں، جن کے پاس صلاحیت نہیں، وہ اٹھا لیں گے۔ دعوت کا کام علماء نے چھوڑ دیا تو عوام اور جاہلوں نے اٹھا لیا۔ اس کی مثالیں بھی لوگ بیان کرتے تھے، میں نے مثال بھی بیان کرتے ہوئے بعض بھائیوں کو سنا، کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ کیسے قبول کر لیا؟ جیسے ایک باپ اپنے بڑے بیٹے کو کہے کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی مٹکے سے نکال کر کے لے آؤ، بڑا نہیں سنتا۔ ایک چھوٹا بیٹا جو بھی مٹکے سے پانی نکال کے والد صاحب کو نہیں دے سکتا، لیکن وہ محبت کے مارے بھاگا جاتا ہے، تو مٹکے سے پانی نکالتا ہے تو مٹکا بھی گرا دیتا ہے، گلاس بھی توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی بات کا طریقہ کیا ہے؟ عوام کے دلوں میں علماء کے تعلق سے دوری پیدا کرنا، علماء کے تعلق سے یہ رجحان بنانا کہ علماء نے ذمہ داریاں چھوڑ دیں، اور اس بات کا دھیان نہیں رکھنا کہ جن لوگوں نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں دعوت کی، تو وہ دعوت کا مٹکا بھی توڑ رہے ہیں، دعوت کا گلاس بھی توڑ رہے ہیں۔ اس کا خود بیان کرتے ہیں، خود اس کا احساس نہیں کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، بات میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے یہ ایک سیریسلی اس کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، آفاقی ہے، اس میں ہر دور کے پیدا ہونے والے حالات اور مسائل کی رہنمائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں کی جگہ پر جب نبوت کا سلسلہ بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے علماء کو انبیاء کی وراثت کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ کبھی کسی گوشے خیال میں اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ علماء یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے، نہیں ادا کرتے، قوم کی ہمدردی کا کام نہیں کرتے، ملت کے مسائل کی فکر نہیں کرتے، تو وہ فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان دماغ کے گوشے میں آ گیا، بیٹھ گیا۔ اس لیے یہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا ضروری ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے حالات میں رہنمائی کا کام کون کریں گے؟ ورثۃ الانبیاء کریں گے۔ اور ورثۃ الانبیاء کن کو کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء معصوم نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہوتے تھے، اسی لیے علماء کسی بات پر اتفاق کر لیں تو اجماع ہے، وہ دین ہے۔ اس لیے کہ علماء حق، ان میں کسی سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کی رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن علماء حق اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں ایک دور میں ایک مسئلے پر، تو اس کا نام اجماع ہے، اور وہ حق ہے، اس کی حیثیت دین کی ہے، کیونکہ دین کے جو دو بنیادی مصدر ہیں کتاب و سنت، اس کی حجیت اور اس کی اصلیت کی اس میں تفصیل موجود ہے۔ تو یہ دوسرا ذہن میں مسئلہ رکھنا چاہیے کہ پیدا ہونے والے دنیا کے حالات اور مسائل میں علماء جو ہے یہ رہنمائی کریں گے، اور علماء جب کسی بات پر متفق ہوں گے تو میرے بھائیوں وہ صحیح اتفاق ہوگا اور دین ہوگا۔ آج دیکھیے کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر وقت کے سارے محدثین نے اتفاق کیا، تو آج کسی کو مجال نہیں ہوتی، کوئی اہل حق اور اہل وصول اس بات کی جرات نہیں کرتا کہ نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی ضعیف بھی چیز موجود ہے۔ کیوں؟ ایک وقت کے علماء اور محدثین نے اس بات پر اتفاق کر لیا، اس کے علم کے مقام کو تسلیم کر لیا، اس کی صحت کو تسلیم کر لیا، تو یہ چیز حجت ہو گئی، کہیں کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک مسئلہ یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ علماء جو ہیں یہ ہر دور میں
اللہ کے دین میں رہنمائی اور روشنی موجود ہے. ہر دور میں جو مسائل پیدا ہوں گے ان کی رہنمائی کریں گے. اب دیکھیے مسائل کتنے ہیں, حالات کیسے ہیں. مسائل میرے بھائیوں ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں, الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں, الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں, الگ الگ ڈھنگ سے مسئلے ریز ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں. عام طور پر امت کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کی اصلاح کا کام ہر دور میں جو بھی مسائل ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے. مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں. علماء ان پر بھرپور رہنمائی کرتے ہیں. بنیادی طور پر عقیدے کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو توحید ہے, توحید اور جو ایمانیات ہیں, ان کے منافی جتنی چیزیں جس وقت بھی پیدا ہوں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیشہ بھرپور رہنمائی کی ضرورت ہے. الحمدللہ یہ چیز ہوتی رہتی. عقیدے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ, موجودہ دور کا بھی سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے. امت میں اختلاف کا فتنہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہر دور میں رہتا رہا ہے. یہ آج کے دور کا مسئلہ اور بھی بہت اہم ہے, خاص طور پر ہمارے ملک, اس عظیم پیارے ملک ہندوستان کا بھی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اس میں دیکھیے, اس میں ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جائزہ لیں کہ ملت میں اتحاد کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور اختلاف کا فتنہ کتنا خطرناک ہے. یہ کیسے آتا ہے اور یہ کس طرح رنگ اپنا جماتا ہے, کس طرح یہ صفوں میں داخل ہوتا ہے, اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن اور مسلمان جماعت کا جس طرح عقیدے میں جمع ہونا ضروری ہے, ایسے سارے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ضروری ہے. یہ اتحاد ضروری ہے میرے بھائیوں. یہ اتحاد کیسے ٹوٹتا ہے, اتحاد توڑنے والے کون ہیں, اتحاد کن بنیادوں اور ناموں سے توڑا جاتا ہے, ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کسی عالم کو جو حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا وارث ہوگا, وہ کبھی بھی امت کا بدخواہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی امت کے اختلاف کو قبول نہیں کر سکتا, کبھی بھی اس فتنے کو نظر انداز نہیں کر سکتا, امت کی صفوں میں بٹوارے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا, چاہے جس نام سے ہو. اس لیے کہ حالات میں امت کو, مسلمانوں کو جو چیز سب سے زیادہ نقصان زخم پہنچاتی ہے, توڑتی ہے, وہ امت کا اختلاف ہے. اس لیے اختلاف کن ناموں سے آتا ہے, کن بنیادوں پر آتا ہے, کن نسبتوں پر آتا ہے, یہ ضرورت ہے کہ اس کو جانا جائے. یہ شر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کسی بھی دور کا شر جو ہے عقیدے کے بعد اختلاف کا شر ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اختلاف جاننا ضروری ہے. اس بات کو آپ سنیے غور سے, امت میں جن چیزوں سے اختلاف ہوتا ہے ان کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ نہیں جانیں گے تو ایک آدمی سنت پر عمل کرے گا تو کہیں گے اختلاف کرتا ہے. ایک آدمی یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ سنت پر عمل کریں گے. اگر آپ کی شافعی مسجد ہے تو آپ شافعی مسلک اور فقہ کے حساب سے تو چلیں گے. اگر اس میں کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی آدمی سنت پر عمل کرنے لگے گا اس مسجد میں آ کے, تو کہیں گے آ گیا اختلاف کرنے. اختلاف کیا ہے, شر کیا ہے؟ اختلاف شر ہے. الخلاف شر, الخلاف شر. تفریق کرنا, الگ ہونا یہ شر ہے. تفریق کرنا, الگ ہونا یہ شر ہے. اختلاف پیدا ہو اور حق پر آ جانا اختلاف کے بعد, یہ خیر ہے. آپ دیکھیے یہ پٹی بھی پڑھائی جاتی ہے. کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے؟ اختلاف تو ہر جگہ تھا, اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا,
لیکن سمجھایا لوگوں نے کہ یہ چال ہے وائز کی، بڑی بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے، یہ بڑی باریک چالیں ہیں۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی اختلاف ہوا تو فرقہ بندی ہوئی، کسی کے طرف سے اختلاف آیا کسی مسئلے میں تو اس کے نام پر ایک فرقہ بنا لیا گیا، وہاں اختلاف آیا ختم ہو گیا، وہاں اختلاف آیا گروہ بندی نہیں ہوئی، تفریق نہیں ہوئی۔ بعد میں لوگوں نے جب اختلاف کیا تو کیا کیا؟ فرقے بنا لیے۔ کیا کیا؟ فرقے بنا لیے۔ تو اختلاف میں عرض یہ کر رہا تھا، ہر دور اور ہر حالات میں، ہر زمانے میں شر کو جاننا ضروری ہے۔ آج بھی موجودہ حالات میں امت کے لیے، ہمارے لیے، امت مسلمہ ہندیہ کے لیے خاص طور پر جہاں ہم جیتے ہیں، جس ملک اور ماحول میں سانس لیتے ہیں، جس میں اتنی بڑی ہماری مسلم کمیونٹی ہے، ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، جن کی ہم گورنمنٹ کے اعداد و شمار میں کہتے ہیں تقریباً 17 لاکھ ہیں، ہم اپنی گنتی بتاتے ہیں اور تجربے کاروں کی تو کہتے ہیں 17 کروڑ ہیں، تو ہم اپنی جب گنتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں 20 سے 25 کروڑ ہیں۔ ان مسلمانوں میں اتنی بڑی کمیونٹی کے اندر کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو بانٹ رہی ہے، فرقہ فرقہ کر رہی ہے، توڑ رہی ہے، دلوں کے اندر نفرتیں بھر رہی ہے، بغض بھرا جا رہا ہے، دوری کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو جاننا ضروری ہے، کیوں یہ خلاف ہے اور شر ہے۔ دیکھیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر، یا رسول اللہ خیر کیا ہے، خیر کیا ہے، خیر کیا ہے؟ اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، یا رسول اللہ شر کیا ہے، شر کیا ہے، شر بتائیے آپ۔ تو لوگ کہتے تھے کہ حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے لوگ، صحابہ کرام، ہر وقت جب دیکھو آپ شر کے بارے میں پوچھتے ہیں، برائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کو بھلائی کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ برائی کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ برائیوں سے بچ جائیں۔ آدمی برائی کو جب برائی جانے گا ہی نہیں تو بچے گا کیسے بچے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جانو کہ برائی کیا ہے۔ آپ بتاؤ، ساری دنیا مل کر کے سنت کے مسلک پر چلنے والوں کو فتنہ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ ساری مسلم دنیا سلفیت کو، اہل حدیثیت کو، وہابیت کو کیا کہتی ہے؟ فتنہ ہے۔ مسلک دیوبند فتنہ نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت فتنہ نہیں ہے، مسلک فلاں فتنہ نہیں ہے، مسلک فلاں فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث جو مسلک سنت ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا۔ آپ بتاؤ، مجھے کچھ نہیں کہنا اس کا حل، مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے۔ میں ایک گورکھپور کے اجلاس میں، غالباً شیخ نسیم وغیرہ وہاں موجود تھے، کولوئی کے اجلاس میں، وہاں مجھے پتہ چلا، اتفاق سے میں گاؤں تھا تو وہاں اجلاس میں شریک ہو گیا۔ میری عادت ہے کہ اگر میں اتفاق سے کبھی گاؤں ہوں اور جماعت کا کہیں بھی کوئی اجتماع کانفرنس ہوتی ہے تو میں ضرور چلا جاتا ہوں اگر پہنچ سکتا ہوں۔ وہاں گیا تو مجھے تھوڑا سا وقت بھی دیا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی یہاں پروگرام ہوئے ہیں تو مسلک دیوبند، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد کے نعرے بہت لگائے گئے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، آپ کہو مسلک سنت زندہ باد، کچھ نہیں کہنے کی ضرورت، کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم وہاں کے اخبار نے سرخی لگائی، اور یہی مسلک جو ہے اتحاد کا ہے، اسی ایک نام پر امت جمع ہو تو ہو سکتی ہے، ایسے نہیں جمع ہو سکتی، لیکن ہے جمع ہونے کا طریقہ اور فارمولہ یہی۔ اس لیے ضروری ہے، دیکھیے، اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں امت کے لیے سب سے خطرناک چیز مسلمانوں کی فرقہ بندی ہے۔ میں آپ کو کیا حوالہ دوں اس ملک میں؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، عالمی اور میڈیا کے اندر چلنے والی تیز رفتار خبروں پر بھی نظر رکھتے ہو، ہمارے ملک کی سیاست کا رخ کس طرح چل رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہو۔ کل اسی ملک میں جب مسلمانوں کو غیر مسلموں کی سازشوں سے بم دھماکے بہت سارے ہوئے،
میں نہیں کہتا کہ مسلمان کسی بم دھماکے میں شریک نہیں ہے، میں نہیں یہ کہتا، لیکن بہت سارے بم دھماکے غیروں نے کر کے مسلم نوجوانوں کو اور مسلم قوم کو تباہ کرنے کی پلاننگ کی۔ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوئے تب تک اس ملک کے بڑے لوگ کہتے تھے ہر مسلمان تو دہشت گرد نہیں، لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے۔ لیکن جب ان کے چہرے سے پردے اٹھے، یہ گرفتار ہوئے، ایجنسیوں کے انصاف پسند آفیسروں کی تفتیش اور نشاندہی پر، تب ان کی بولی بدل گئی، کہنے لگے نہیں کہ دہشت گرد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اب پھر ایک رنگ چلا ہے۔ کیا رنگ چلا ہے؟ اب ایک رنگ پھر یہ چلا کہ اب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا مسئلہ، اور صحیح مسلمان، خالص اسلام، خالص دعوت کے خلاف سازشیں کیسے رچی جائیں۔ آج دنیا کا سب سے خطرناک مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اس لیے یہ سازش اب رچی جا رہی ہے کہ نہیں، دہشت گردی کو دھرم سے نہیں، مذہب سے نہیں، مسلم کمیونٹی میں سلفیت سے جوڑو۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ یہ کام کون کرتا ہے اور یہ کون کریں گے۔ یہ کام اس لیے سماج میں جاننا ضروری ہے کہ حق کے دشمن کون ہیں، حق کے، اور حق کی دشمنی کن بنیادوں پر کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ کسی امام کا مسلک نہیں، کسی شہر کی نسبت کا مسلک نہیں، کسی بزرگ کا مسلک نہیں، سنت اور حدیث کا مسلک چلنا چاہیے، تو جن کے مسلک اماموں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، دیوبند اور بریلی کے نام پر چلتے ہیں، آپ بتائیے اس کا توڑ تو ان کے پاس ہے نہیں سازش کے سوا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان نسبتوں سے جڑ کر کے لوگ کتنا نیچے اتر جاتے ہیں اور اتر جائیں گے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم یہ جانیں گے کہ یہ شر ہے تو شر سے ہمارا بیر کیا ہے کہ شر خیر میں بدلے، شر کی نشاندہی ہو، شر کو بتایا جائے، شر سے بچا جائے۔ کیا یہ شر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ادنا چیز کو لے لیا اعلیٰ کو چھوڑ کے۔ آپ بتاؤ، آپ نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنا لے لیا، بہتر چیز کو چھوڑ کر کے کمتر لے لیا، کیوں لے لیا؟ آپ جب یہ سوال کرتے ہو تو بے چینیاں سینے میں، دلوں میں، پوری جماعتوں میں پھیلتی ہیں۔ کیوں لے لیا؟ نبی کی امامت کو چھوڑ کر کے نبی کی امتی کی امامت کیوں تسلیم کر لیا؟ کیا نبی کی امامت بہتر ہے یا نبی کی امتی کی امامت بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ ادنا لے لیا، خیر بدل کر کے، خیر کی جگہ پہ، بہتر کی جگہ پہ کمتر لے لیا۔ میرے بھائیوں، یہ جاننا ضروری ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ موجودہ دور میں کیا ایک مسلمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کا طریقہ بہتر ہے یا نبی کے امتی کے نام پر تیار کیا ہوا، بنایا ہوا فرقے کا طریقہ بہتر ہے؟ یہ جاننا ضروری، یہ شر ہے، یہ خیر کے مقابل میں شر ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک بات اگر ذہن میں وصول کی اتر جائے کسی بھائی کے تو کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کافی ہے، یہ بات کافی ہے ایک مسلمان کے لیے، کہیں سے بھی جوڑا ہو اپنے آپ کو کہ سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ یہ پوری زندگی ہمارے نبی اپنے صحابہ کو سکھاتے رہے، اور جو کہتے رہے پوری زندگی اپنے خطبے میں، اپنے بعد اپنے صحابہ کو سکھا دیا، کہا یہ خطبہ یاد رکھو، پڑھتے رہو، سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ کتنی جنگیں چالو ہیں، کتنی جنگیں چالو ہیں امت میں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کیا ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہو، اللہ کی قسم، اس لیے مبارکباد کے مستحق ہو
کہ آپ نے ادنا چھوڑ کر کے پھر بہتر کو قبول کر لیا. آپ کا کیا گیا؟ آپ کا کیا بگڑا؟ آپ کا کیا نقصان ہوا؟ لیکن اگر دین کے لیے کچھ دنیا کا نقصان بھی ہو تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. آپ نے مسلکی گروہ بندیوں کی نسبتوں کو چھوڑ دیا. آپ نے کسی مسلک کے بزرگ اور بڑے کو، چھوٹے کو، ہم تو کہتے ہیں ایک کالا کلوٹا کوئی انسان ہو دیکھنے میں، اللہ کی حکمت اور مصلحت کی اس کو بنایا، اس کی ہم کوئی برائی نہیں کر سکتے، اس کی ہم تذلیل نہیں کر سکتے. یہ بزرگ اور بڑی بڑی شخصیتیں، یہ بڑے بڑے گروپ اور جماعتیں، ان کو برا بھلا کہنے کا کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے. لیکن جو نسبتیں امت کی حیثیت سے رہنی چاہیے، اس کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے. ایک بار مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ایک واقعہ سنا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک یہاں کانفرنس کیا جھولا میدان میں، تو اس میں میں نے ایک عنوان رکھا تھا اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں دعوت دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا مخصوص نقطہ نظر ہے، میں سمجھ گیا کہ کس نقطہ نظر سے تم نے عنوان رکھا تھا. مولانا شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے کہا، مولانا کا عنوان یہ تھا کہ مسلمان ایک امت ہے، فرقہ نہیں ہے. یعنی امت کی حیثیت سے مسلمان کو رہنا چاہیے. بتاؤ یہ شر پیدا کرنے والا کون ہے؟ کسی بھی دور میں، تاریخ کے کسی بھی پیریڈ میں، ہسٹری کے کسی بھی جغرافیے میں ملک کے، یہ فتنہ اگر پیدا کیا گیا اور اس کے بعد اس کو بڑھاتا جاتا رہا اور اس کو قوی سے قوی تر پیدا کیا جاتا رہا حکومتوں کے، طاقتوں کے، اثرات کے استعمال سے، آپ بتاؤ یہ خیر ہوا؟ یہ وہ لوگ جو امت کے بٹواروں کے ذمہ دار ہیں، بنیاد ہیں. اللہ کی قسم، حالات حاضرہ کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جس کی بنیاد پر آج دیکھیے صورتحال کیا ہے. صورتحال کتنی خطرناک ہے. پوری امت میں آج غیر بھی یہی کہتا ہے اور اس کی چالیں بھی یہی ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاؤ. انہیں کے بیچ میں فرقوں کو بنیاد بنا کر کے، مسائل کے جھگڑوں اور ایشوز کو بنیاد بنا کر کے ان کو لڑاؤ، ان کو تباہ و برباد کرو. یہ سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے، اور یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. آپ دیکھیے مسلم ممالک میں، گلف کنٹریز میں، اپنے پاکستان میں، ہندوستان کی مسلم مخالف گندی سیاستیں اور سازشیں بھی لگی ہیں. انہیں لڑاؤ کسی طرح، کچھ عنوانوں کے نام پر. ابھی دیکھیے ایک بہت بڑا جبہ و دستار کا گروپ دہلی میں بیٹھ کر کے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی کیا نا کہ دہشت گردی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ شیطانیت جو ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہابیت ہے. یہ وہابیت، یہ اہل حدیثیت، سلفیت ذمہ دار ہے. یہ اس طرح کی باتیں جو موجودہ دور کا سب سے بڑا جرم پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اس لیے ملا جاتا ہے تاکہ اشتعال میں لوگ آئیں اور ایک دوسرے کے خلاف صفیں بنائیں. اس کے پیچھے باقاعدہ سازشیں ہیں. میرے بھائیوں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ابھی ملک کا رنگ الگ الگ تھا. ابھی اسی ہندوستان میں بہت لمبا وقت نہیں گزرا، ابھی باقاعدہ عدالتوں میں سب چل رہے ہیں مسئلے. ہمارے اسی مالیگاؤں میں جب بم دھماکہ ہوا شبرات میں، قبرستان کے اندر، تو کیا ہوا کھڑا کیا گیا، میڈیا بھی آ گیا بیچ میں. شبرات کون نہیں مانتا؟ اہل حدیث نہیں مانتے، اس لیے اہل حدیثوں کا کیا ہوا کام ہے. اجمیر میں بم دھماکہ ہوا، یہ مولوی کیا کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، جیسے یہ خیر ہے سب سے بڑے. تو کہا یہی لوگ پانی پی پی کر کے اپنی عوام میں کہتے تھے مزار کے، خواجہ کے، چادر چڑھاوا کے اور مطلب اولیاء کے دشمن کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں. انہی کا کیا ہوا ہے بم دھماکہ، مکہ مسجد کا بم دھماکہ. بعد میں ہوا کیا؟ انصاف پسندوں نے بتایا، کہا نہیں،
انصاف پسند آفیسروں نے بتایا، کہا نہیں، کٹر ہندو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے اور خود بم دھماکہ کر کے مسلمان تنظیموں کو ایک دوسرے کے خلاف اختلافی عنوان بنا کر کے لڑانے کے لیے سازش کیا، پکڑے گئے۔ آج بھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی بھی ان کے چہرے پر اتنی کالک پوتی گئی، ابھی انہیں پتہ نہیں کہ یہ سب کیا ہوا۔ آج پھر یہ آئے میدان میں، معلوم نہیں ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ آج یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دہشت گردی کے پیچھے سلفیت ہے۔ یہ سوچ ہے، جس سلفیت میں جانوروں کو، پرندوں کو، عام مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو، کسی غیر مسلم کی معبود مورتی کو، ان کے پوجا پاٹ جن کی ہوتی ہو ان کو کسی قسم کا گالی گلوچ دینا، کسی قسم کا فتنہ پیدا کرنا حرام قرار دیا گیا ہو، ان کے ساتھ یہ چیز جوڑی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موجودہ حالات میں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے وہ تفرقے کا ہے۔ وہ تفرقے کا کیا ذہن ہے؟ جیسے توحید کی دعوت مشرکین نے نہیں برداشت کی اور اس کے بعد ساری تہمتیں انہوں نے لگائی، ساری تہمتیں۔ توحید کی دعوت جب مشرکوں میں دی گئی، انبیاء نے اپنی قوموں میں توحید کی دعوت جب پیش کی، پیارے نبی نے جب دعوت پیش کی تو کیا ہوا؟ نبی کیسے تھے؟ سب میں سچے تھے، سب میں امانت دار تھے، سب میں بہتر تھے، سب میں بہتر حسب نسب کے تھے، ہر پریشان حال کے دردمند تھے، ہر غریب اور بیوہ اور یتیم کے فکر مند تھے۔ سماج میں اتنا اچھا آپ کا چرچا تھا، آپ کی پہچان تھی، لیکن جیسے کہا یہ شرک ہے، ایک اللہ کے سوا اوروں کی تم عبادت نہ کرو، تو کہا یہ پاگل ہے، یہ فتنہ ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس کے لیے سازشیں کتنی ہوئی؟ کہا قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں بہت بے چینیاں بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ میڈیا سے جڑا ہوا ذہن اور دماغ یقیناً بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اسے جاننا چاہیے کہ انبیاء کے طریقے پر جتنی قومیں اور ملتیں اور امتیں اور جو امت رہے گی جتنی، اتنی ہی اس کی دعوت کی شفافیت، توحید کی خالص دعوت، شرک کی تردید کے نام پر اس کے خلاف ہر سازش کی جائے گی، ہر سازش۔ موجودہ حالات میں فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کی ذہنیت جاننا ضروری ہے۔ جنہوں نے ادنا قبول کیا تو ان کی پہچان بتائی ہمارے اسلاف نے، علماء نے کیا پہچان بتائی؟ کہا اہل الحدیث اور اہل الاثر کو گالی دینے والا بدعتی ہی ہوگا، بدعتی ہی۔ یہ پہچان بتائی ہے۔ کیوں؟ ہم تو کسی بزرگ کی طرف نہیں بلاتے، کسی قبر کی طرف نہیں بلاتے، کسی امام کے نام پر فرقہ بنانے کے لیے نہیں بلاتے۔ ہم اپنے مسائل میں کسی خواب کو، کسی ملفوظ کو بیس نہیں بناتے۔ ہم اپنے تمام عقیدہ و عمل کے مسائل میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، اسی پر چلو۔ یہ قصور ہو گیا، یہ قصور ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بنیادیں اور مسلک جھوٹے دعووں، شرکیات، فرقہ بندیوں پر چلتی ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ بتائیے، جس نبی کو کہتے تھے ہم نے آپ کے بارے میں سچائی کے سوا کوئی تجربہ نہیں کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے، فوج تم پر اٹیک کرنے والی ہے، مانو گے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں اہل مکہ؟ کیا کہتے ہیں؟ پوری زندگی آپ کے بارے میں ایک ہی تجربہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لیکن جیسے کہا توحید قبول کر لو، ایک اللہ کے سوا جتنوں کی عبادتیں کرتے ہو چھوڑ دو، تو کیا ہوا؟ تبا لک لہذا جماعتنا، برباد ہو جا تو، اسی لیے جمع کیا تھا، اسی لیے بلایا تھا۔
آپ کی بربادی کی بات اس کے سوا کیا ہے کہ ایک امت اتنی بڑی ملک ہندوستان کی قبروں سے، مزاروں سے، عرس سے، بزرگوں اور اولیاءوں کے نام سے اور ان مردوں سے مدد استمداد کے نام پر جو جڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہو اللہ کے بندو ہمارے کلمہ شریک بھائیوں یہ شرک ہی سے چھوڑ دو، یہ برداشت نہیں کرتے۔ جب آپ انہیں کہتے ہو اے اللہ کے بندو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، تو یہ بہت سارے اماموں کے نام پر بٹے ہوئے اور اپنا گھر گھرودہ بنائے ہوئے فرقہ بندی کا یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہے آپ کا گناہ؟ آپ سوچو، ہم سب سوچتے ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم نے اپنے کلمہ پڑھنے والے شافعیوں کا، اپنے شافعی بھائیوں کا کیا نقصان کیا ہے، اپنے حنفی دیوبندی بھائیوں کا کیا نقصان کیا ہے، کسی کا کیا نقصان کیا ہے۔ صحیح توحید اور صحیح اتباع اور صحیح اجتماعیت اور صحیح کتاب و سنت کی رہنمائی کے سوا ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کا کیا لیا ہے؟ ہم نے کبھی گالیاں ان کو دی ہے؟ ہم نے کبھی ان پر لعنتیں کی ہے؟ کبھی ہم نے انہیں جہنمی کہا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہماری نسبت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جو اپنے ایمان والوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے تو بے پناہ رحم کرنے والے رؤوف الرحیم تھے، اور دشمنوں کے لیے جو پتھر میدان جنگ میں مارتے تھے، حملہ کرتے تھے، ان کے لیے بھی جب کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے لیے اب تو بد دعا کر دو، انہوں نے آپ کا چہرہ زخمی کیا، آپ کا دانت توڑا، آپ کے جسم اطہر پر اتنی سنگین زخم پہنچایا، آپ کھائی میں گر گئے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، اب تو بد دعا کر دو ان پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ ہماری نسبت ایک ایک عقیدے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہے۔ ہم اپنے کسی مخالف کے لیے ہدایت کے سوا کچھ نہیں چاہتے، چاہے وہ بریلوی ایوان اقتدار کے سائے میں بیٹھ کر کے سازشیں کرتی ہو، یا ہمارے یہ فرقوں میں مبتلا ہمارے بھائی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو، ان کے لیے بھی ہماری فکر یہی ہے۔ الحمدللہ اس کی برکت بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے، اس کی برکت بھی ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ جو سجدہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ نے نہیں کیا اور آپ نے اجازت نہیں دی، تو ایک قبر والے کے لیے، ایک مردے کے لیے کوئی بھی ہو، یہ پیشانی کا سجدہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جس دن اس کے دماغ میں اہل حدیث کی یہ دعوت اور دل کی جڑوں میں اترتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ برکت کس کو ملتی ہے؟ اس فکر کے مشن کو چلانے والوں کو۔ میرے بھائیو اس لیے چلاؤ یہ مشن۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرقہ بندیوں کو جاننا ضروری ہے، فرقوں میں مبتلا لوگوں کی شکلوں کو جاننا ضروری ہے، مشن کو جاننا ضروری ہے، ان کی ایک ایک کلک پر چلنے والی انگلیوں کے لہروں کو جو اسکرین پہ آتی ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کام کیا ہے؟ ان کے لیے فکر کا کام ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پر مسلمان ہوئے، جس کتاب کی بنیاد پر مسلمان ہو، جس نبی کی بنیاد پر مسلمان ہو، امتی ہو، جس کعبہ کی بنیاد پر سب اسی کی رخ پر اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو، صحیح مسلمان بن جاؤ، خالص مسلمان بن جاؤ، یہ ہماری فکر ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مسلمان خالص ہوتے ہیں، یہ مل رہی ہے برکت کی نہیں مل رہی ہے؟ بتاؤ، کوئی توحید والا بھی جا کر کے سجدہ کرتا ہے توحید چھوڑ کر کے قبر کا؟ جس نے مسلک سنت سمجھا ہے کہ مسلک سنت پر چلنے کا حکم ہے، رسول اسوہ ہیں، اس نے کبھی رسول کو چھوڑ کر کے رسول کے امتی کو اسوہ مانا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ کیوں مانے گا؟ بنیاد کیا ہے اس کی؟ ہوگا کوئی نیٹ ورک، ہوگا کوئی مفاد، ہوگی کوئی نادانی اور جہالت اور لاشعوری، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ شرف اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑا ہے کہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شرف کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہیں کمزوریاں ہو تو دور کرو،
دور کرو کہیں کمزوریاں ہو تو، اور اس مشن کے لیے قربانیاں اللہ سے دینے کے لیے توفیق بھی مانگو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے سوچا کبھی کہ امت کے اپنے دور کے امام ہیں کتاب و سنت کے اور اتباع سنت کے مشن کے، امام احمد بن حنبل، انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں، کوڑے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کوڑے مارے جاتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش۔ ایسا جبر کیا جاتا تھا، گدھے پر خچر پر بٹھا کے گھمایا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کچھ برداشت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اس راہ میں کچھ قربانی دے لینے کی اللہ توفیق دے۔ کہتے تھے تم یہ کہتے ہو کہ میں کہہ دوں قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ، کوئی ایک دلیل لے آؤ۔ یہ میرے بھائیوں اس طرح یہ مشن چلا اور اسی طرح یہ مشن زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ آپ نے سمجھا، آپ نے ایسے ملک میں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، ہر شخص کو، ہر طبقے کو، ہر شخص کو اپنے دھرم پر، ہر کمیونٹی کو اپنے سیکٹ پر چلنے کی آزادی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس ملک میں جو ہمیں حاصل۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حق سے ہٹی ہوئی بات کیا ہے، اس میں کون سی مداہنت ہے، اس میں کون سی مشکل ہے ہمارے لیے، کہ کیا ہمارے لیے مسلک سلف اور مسلک سنت بہتر ہے یا ہم اس کے اندر ملی جلی انداز کی باتیں کرتے رہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور اگر اس کے لیے کچھ قربانی لگتی ہے تو میرے بھائیوں اسے سعادت کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ یہ سعادت کی بات ہے، اس لیے سعادت اسے سمجھو۔ اسی طرح دیکھیے، انسان جو ہے سماج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا پوری انسانیت سب سے زیادہ محتاج ہے۔ آپ کا مشن دعوت عقیدہ اور دعوت امن کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مل جاتی ہے یا جو سب سے بڑی نعمت مانی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ عافیت، عافیت، امن، امن، امن نصیب ہو، بدامنی نہ پھیلے کسی کے ہاتھ سے، سماج میں دہشت زدگی نہ پیدا کی جائے، بے چینیاں نہ پیدا کی جائے۔ یہ کون کام کرے گا میرے بھائیوں؟ یہ وہی کام کرے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سیرت اور تعلیمات پر چلنے والا ہوگا۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑا مارا جاتا، بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا، جب ہوش آتا تو کہا جاتا کہ آپ اگر کہیں تو لاکھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے حکومت وقت سے بغاوت کر دیں گے۔ تو کہتے تھے نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں اور مسلمانوں کا خون بہے، میں بچ جاؤں اور مسلمانوں کا خون بہے۔ کہتے ہیں اگر میری ایک دعا مجھے معلوم ہو کہ اللہ قبول کر لے گا تو یہ بھٹکے ہوئے حاکم کے لیے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، اتنے ظالم لوگوں کے تعلق سے ہمارے بزرگوں کا، امت کے ان اماموں کا کردار ایسا تھا، اس لیے لوگ اس ملک میں سازش کر سکتے ہیں ہمارے خلاف، بہت سی جماعتوں کو فائننس کر سکتے ہیں، بہت سی سازشیں اور اس کا مشن چلا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے اپنے اوپر اور اپنے تمام کتاب و سنت کے فکر کے حاملین پر کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی بیجا اشتعال انگیزیوں سے متاثر نہیں ہوں گے، کیوں ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایک سوچنا ہے، ہماری ایک فکر ہے، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ یہ کلمہ کے شریک جب ہم کہتے ہیں ہم ہندوستان میں 25 کروڑ ہیں تو ہم یہ نہیں گنتے کہ اس میں سلفی کتنے ہیں، اس میں خلفی کتنے ہیں، یہ نہیں گنتے، سب کلمہ پڑھنے والوں کو گنتے ہیں اور وہ بھی گنتے ہیں، وہ بھی گنتے ہیں۔ ابھی بمبئی میں کچھ لوگ داعش کے نام پر گرفتار ہوئے
تو یہی جب جبہ دستار والے وہاں پہنچے، احتجاج کیا، کہا مسلمانوں کی گرفتاری ہو رہی ہے. اور ابھی ہفتہ دن پہلے جب دلی میں پہنچے اور پتہ چلا کہ اسی کا سلسلہ آگے بھی بڑھنے والا ہے، تو کہا اس کے پیچھے وہابی ہیں. انہیں سب معلوم ہے. جس ملک کو وہابیت کا ملک کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم سعودی عرب نے بحیثیت مملکت داعش اور IS کو سب سے پہلے کنڈم کیا اور کہا یہ فتنہ ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے. اور وہاں کے بعض علماء نے کہا یہ تو باقاعدہ موساد کی فوج ہے. اور کسی مسلمان اور نوجوان کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، خلافت راشدہ میں جو تباہی پیدا کی گئی ہے اور قتل خلیفہ راشد تک کو کیا گیا ہے، وہ بھی کون لوگ تھے؟ وہ مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان بن کر کے آنے والے لوگ تھے اور حملہ کر کے شہید کرنے والے تھے. فتنوں کے دروازے، جو فتنوں کے لیے دروازے تھے، ان کو توڑنے والے بھی کون تھے؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، سارے علماء پوری دنیا میں سلفی متفقہ طور پر کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ سازش ہے، اس سے دور رہو. پھر بھی کہتے ہیں داعش سے سلفیوں کی پیداوار. کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ وہی بات ہوئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پریشان حال ہو جانے کے بعد اپنے صحابہ کو الگ الگ جگہوں پر ہجرت کے لیے حکم دیا، جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ. کچھ لوگوں کو کہا حبشہ چلے جاؤ. ایک ٹیم کو آپ نے اپنے ساتھیوں کی حبشہ بھیج دیا، کہا جاؤ. بادشاہ تو عیسائی ہے، کرسچین ہے، لیکن انصاف والا ہے. ایسا نہیں کہ جو مسلمان نہیں وہ انصاف والا نہیں، انصاف والے ہوتے ہیں. وہاں پہنچ گئی جب جماعت ہجرت کر کے پناہ لینے کے لیے، تو ایک ڈیلیگیشن پہنچا مکہ کا، وہاں تحفے تحائف لے کر کے نجاشی کے دربار میں، اور کہا انہیں اریسٹ کر دیجئے، اریسٹ کر کے ہمیں ہینڈ اوور کر دیجئے. یہ فتنہ پیدا کر کے آئے ہوئے ہیں مکہ سے آپ کے ملک میں، اور یہ بھی گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، گالیاں دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور اللہ ماننے والا، بعد میں ایمان لے آئے، جن کی جنازہ غائبانہ آپ نے پڑھی، بہت مشہور واقعہ ہے آپ کی سیرت طیبہ کا. کہتے ہیں یہ ہیں یہ. بتاؤ آپ کو کس کا گستاخ نہیں کہا جاتا؟ کوئی نبی کا گستاخ کہتا ہے، نبی کا بے ادب کہتا ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ کہتا ہے، کوئی اماموں کا گستاخ کہتا ہے، بزرگوں کا گستاخ کہتا ہے، اولیاء کا گستاخ کہتا ہے. یہ کن کی سنت ہے؟ یہ تہمتیں لگانے کی سنت کن کی ہے؟ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی کے پاس جب عبداللہ ابن سلام آئے، مسلمان ہو گئے، تو کہا میری قوم بڑی تہمت لگانے والی ہے، بہت جھوٹی تہمت لگانے والی ہے میری قوم. یا رسول اللہ، اعلان ہونے سے پہلے کہ میں مسلمان ہو گیا، آپ کی اتباع کر لیا، میری قوم سے میرے بارے میں پوچھ لیجئے. تو اللہ کے نبی نے بلوایا، پوچھا عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ تو کہا عالمنا ابن عالمنا خیرنا ابن خیرنا، بڑے اونچے حسب نسب کے ہیں، بڑے عالم کے بیٹے ہیں. وہی یہودی وہ پردے میں چھپے تھے، اس کے بعد پردہ اٹھا کر کے باہر آئے، کہا سنو یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشین گوئی ہم تورات پہ پڑھتے تھے. میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو کیا کہتے ہیں یہودی؟ یہ بہت بدترین آدمی ہے، یہ بدترین حسب نسب کا ہے، بدترین خاندان کا ہے، اسی جگہ اسی منہ سے. یہ کام ہے میرے بھائیوں. موجودہ حالات میں یہ فتنے جو ہیں مشکل، اس میں کام کیا ہے؟ کام یہ ہے ثابت قدمی. دیکھیے جب نجاشی سے ان لوگوں نے کہا اریسٹ کرائیے، آج یہ مطالبہ کرتے ہیں اریسٹ کرو، بند کرو ان کے مراکز، بند کرو ان کے مساجد، بند کرو ان کے کاروباری دعوتی مشن کو، اور گرفتار کرو ان کے سارے سربراہ لوگوں کو، یہ دہشت گرد ہیں. بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات تو سن لی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے خلاف تم بات کر رہے ہو ان کی بھی سنی جائے. بلوایا انہیں، بلوائے گئے،
تو کہا دیکھو یہ مکہ کا ایک وفد آیا ہوا ہے، ایک ڈیلیگیشن، اور تمہیں مکہ واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فتنہ پیدا کر کے آئے ہیں، انہیں ہمارے ہینڈ اوور کرو، کیا تم نے کیا ہے وہاں؟ تو بتایا، کہا ہم کس کی پوجا کرتے تھے؟ ہم ایک اللہ کی توحید پر آ گئے، ہم حرام مردار کھاتے تھے، ہم حلال اور پاکی پر آ گئے، ہم رشتے کاٹتے تھے، ہم صلہ رحمی پر آ گئے۔ یہی تعلیمات ہے، سنایا حضرت جعفر طیار نے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا، بعض روایتوں میں آتا ہے دوسرے دن اس دن کام نہیں چل سکا، تو دوسرے دن پھر پہنچے یہ محل میں نجاشی کے، تو کہا آپ کو پتہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور اس تلاوت پر نجاشی رونے لگا، اور اس کے بعد زمین سے تنکا اٹھاتا ہے کہ کہتا ہے کہ جو باتیں اس کلام میں کہی جا رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ اور بڑی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہاں بھی سازش۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نجاشی نے کہا یہ جتنے ہدیہ تحفہ لے کر کے یہ جھوٹے تہمت لگانے والے آئے ہیں، ان کو سب لوٹا دو، واپس کر دو اور انہیں نکال دو۔ لیکن کیا کرو گے؟ آدمی جب بے شرمی پر اتر آئے، اللہ کے خوف سے آزاد ہو جائے، کچھ ڈر نہ رہ جائے سماج کا اور دنیا اور آخرت کا، تو کچھ بھی کرے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی صورتحال کا لگتا ہے کہ مطلب مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو، اور ان برکتوں پر خوش رہو جو اللہ تعالیٰ سلفیت کو، اس دعوت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور کہیں بھی بے چینیاں مت پیدا کرو، نہ دکھاؤ۔ اور آپ جان لو عدالتوں میں فاضل ججوں کے ہاں یہ مولویوں اور یہ قوم کے دشمن، ملت کے دشمن کے لیڈروں کے بیانات کا کوئی ویلو نہیں ہے، اس میڈیا کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ربانی صاحب کا کیس چل رہا تھا، ایک دیوانہ خواجہ کا کہتا ہے یہ دہشت گرد مولوی ہے، لشکر طیبہ کا یہ لیڈر ہے، اس کو آپ کو اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کی سنوائی کرنے کے بجائے اسے تو آرڈر دینا چاہیے۔ یہ دیکھیے فلاں فلاں اخباروں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فاضل جج کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، نہ اخبار والوں کا، یہ کام ایجنسیوں کا ہے کہ وہ بتائیں کہ کون لشکر طیبہ کا لیڈر ہے اور کون ملک میں دہشت گرد ہے۔ یہ تمہارا اور اخبار والوں کا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، نہ تمہاری یہ سنوائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، ہماری اپنی کوششوں میں بھی کمزوری ہے، ذمہ داریوں میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اپنی مسئولیت کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن کوئی اندھا راج نہیں چل رہا جیسے سمجھتے ہیں، سب اپنے اپنے داؤں اور چال میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو، عام لوگوں کو اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ فکر ہم کریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے سارے لوگ، میں کہتا ہوں اس خطے کوکن میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، سچائی کو، دلائل کی قوت کو توڑنے کے لیے یہ اتنی بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ بتاؤ سنت کا طریقہ افضل ہے یا جو تم نے طریقہ اپنایا یہ افضل ہے، بتاؤ۔ اس کا جواب نہیں بن پڑ سکتا۔ اور یہ وہی سوال ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں کیا تھا جس مسجد میں لوگ کنکریوں پر تسبیحات شروع کیے تھے۔ کیا سوال کیا تھا؟ بتاؤ رسول کی ملت بہتر ہے یا جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ بہتر ہے؟ یعنی جو نبی نے تسبیح پڑھنے کا طریقہ تمہیں سکھایا تھا وہ بہتر ہے یا جو تم نے نیا طریقہ تسبیحات گننے کا شروع کیا ہے یہ بہتر ہے؟ اسی کا جواب دے دو، جواب دے دو اسی کا۔ پورے مسلمان جو مختلف اماموں، بزرگوں، شخصیتوں کے نام پر فرقہ بندی میں مبتلا ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو لوگ کوششوں میں ناجائز مجرمانہ لگے ہیں، وہ جواب دے دے کہ مسلک سنت بہتر ہے یا تم نے جو مسلک گڑھا ہے وہ بہتر ہے۔ اسی لیے انہیں جب بند نہیں پڑتی، بات نہیں بنتی، تو کیا کرتے ہیں؟ تب تہمتوں پہ اترتے ہیں،
تب تہمتوں پہ اترتے ہیں. کیا تہمتوں پر؟ کہ اب ان کے خلاف جال اور سازش کر کے کسی طرح ان کو، ان کی کاز کو، ان کے مشن کو نقصان پہنچایا جائے. اس لیے میرے بھائیوں صبر کرنا، فکر کرنی ہے، اللہ سے رونا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اپنی تقدیر پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی نقصان اور کوئی نفع اللہ کی تقدیر سے باہر کسی کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے سب جمع ہو جائے، چاہے سب جمع ہو جائے، نہیں پہنچ سکتا. اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسبت میں ایماندار ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے لیے، جن کو ہم اصل سرمایہ سمجھتے ہیں، ہم کیپٹل سمجھتے ہیں، جن کی گنتی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، ہم سب مسلمان اور اتنے مسلمان، تو ہم ان کی زیادہ فکر کریں. اور جو غیر ہیں، چاہے سیاست کے ایوانوں میں بیٹھے ہو، چاہے اور بھی کوئی ہمارا نان مسلم ہو، ہندوستانی، ہم ہر ایک کے لیے فکر کریں، ہر ایک کی ہدایت کی، اسے نفع پہنچانے کی، اس کی کوشش کی. ہم کسی کو اس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد پر ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم فکر مند ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت للعالمین تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کی رحمت للعالمینی کی برکت سے ساری دنیا ظلم و جور کے باوجود بھی، انتہائی تشدد اور کربناک جان و مال کی تباہی کے حالات پیدا کرنے کے باوجود بھی، یہ جو سکون اور راحت کی سانس لے رہی ہے، یہ کس لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی برکت کی وجہ سے. ہم آپ سے جڑے ہیں، ہم سے خیر ہی پہنچنا چاہیے، اپنوں کو زیادہ فکر کے ساتھ، غیروں کو بھی. اور خیر الناس وہی ہے سب سے بہتر انسان جو لوگوں کو نفع پہنچائے، سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اور دیکھیے، ہم سب کو یہ جاننا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مومن کی مثال کھجور کے پیڑ جیسی ہے. کھجور کا پیڑ نفع ہی نفع کے لیے ہے، پورا اس کا وجود نفع ہے. پیارے نبی کا جو جتنا سچا پیروکار ہے، اتنا ہی اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے، حتیٰ کہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی نفع ہی نفع ہے. میرے بھائیوں، آج کے ان موجودہ حالات میں جب بہت سارے مسائل میں ہم مبتلا ہیں، ان میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو، صفت صبر اور تحمل اور عنات کو، برداشت کو، حلم کو اپنے اندر زیادہ ہم کریں. جو لوگ ہمیں گالیاں دیں، تہمتیں لگائے، پتھر بھی ماریں، ان کے لیے بھی فکر کریں کہ اللہ ان کی آخرت اور ان کا کل نہ برباد ہو، ان کا کل نہ برباد ہو. اور ان کے لیے سوچیں اور کہیں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. یہ فکر کریں، انہیں بتائے کہ جتنی ایرانی، تورانی، افغانی اور نسبتیں جوڑ کر کے جو الگ الگ ملتیں بنائے ہو، ملت رسول کو انہیں ضم کر دو، ختم کر دو انہیں. میرے بھائیو، یہ فکر کرو، اور اللہ برکتیں ہی برکتیں دے رہا ہے، آگے بھی برکتیں دے گا. اپنی اصلاح کریں، اللہ سے ڈریں، اور یہ سمجھیں کہ موجودہ حالات میں جب ملک میں پاکستان جیسے اختلافات اور فرقہ وارانہ تشدد کے پلاننگ اور سازشوں کا ماحول چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے، ایسے میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ رول ہمارا کہیں کمزور نہ ہو جائے ہمارے عدم برداشت سے، اس کا خیال رکھیں. اور ہمارے نوجوان اور عزیز جتنے ہیں، جو بھی بھائی ہیں، کوئی بھی اپنے عالم اور اپنی جماعت سے ہٹ کر کے کوئی موقف نہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو، اس کی کوششوں کو بابرکت بنائے. ہم سب کے لیے، سارے ذمہ داروں کے لیے، سارے ہمارے علماء اور مہمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خیر اور سعادت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.